مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے جا کے پھر مصلی پہ کھڑے ہونا، یہ سکھایا جاتا ہے حسین پاک کی مخالفت میں۔ اور حسین کیا سکھاتا؟ عزت سے جیو۔ حسین کیا سکھاتا؟ سچ بول کے جیو۔ کربلا کا پیغام ہے باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، کربلا کا پیغام ہے غیرت سے جیو، کربلا کا پیغام ہے پراپوگنڈوں سے گھبراؤ نہیں، کربلا کا پیغام ہے حق کو جان کے جیو، سچ بول کے جیو۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ یہ کون سی محفل ہے؟ اس کی مثال آپ کو یہی دے سکتا ہوں، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، گاؤں والے، محلے والے، لیکن جن کا گھر ہوتا ہے اصل تکلیف تو ان کو ہی ہوتی ہے، یا پھر ان کے جو اپنے کوئی قریبی عزیز دوست ہوں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کربلا معلّہ میں کیا ہوا اس کی تو جو سادات ہیں ان کے دل پہ جانیں کہ آج کل کے ایام کیسے گزر رہے ہیں۔ آپ احباب جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یقیناً محبت والے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہر کسی کی کیفیت ایک جیسی ہو، ہر کوئی اسی دکھ اور غم میں بیٹھا ہوا ہو، لیکن ان مجالس میں، ان محافل میں جو بھی آتا ہے ثواب تو یقیناً لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی معرفت کا اہتمام نبی پاک کے ساتھ ساتھ صحابہ نے خود بھی کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سورہ مبارکہ النور میں ایک آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ جن میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں صبح و شام اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ گھروں کی نشاندہی نہیں کی اللہ نے، گھروں کا نام نہیں لیا اللہ نے، تو وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام پر چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے نبی کی اور رسول کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آیات کی وضاحت بھی کرے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوت الانبیاء، کہ اس سے مراد اللہ کے نبیوں کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبیوں کے گھروں میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، صبح و شام سے مراد صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، تو ایسے ہی نبیوں کے ماننے والے کے گھروں میں بھی اسی طرح اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آیت تھی قرآن کی، صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی بیوت، اس سے مراد یعنی کچھ گھر ہیں، وہ کون سے گھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا نبیوں کے گھر۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، اس کا سوال تھا، اس کو جواب مل گیا، پاس ہی محرم راز مصطفیٰ، خصوصی تربیت یافتہ میرے محبوب کے اصحاب میں قریبیوں کے سردار، سالار اصحاب مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو بندے نے سوال کیا ہے بڑے ڈھنگ کا سوال ہے، لیکن اس نے بات پوری نہیں کی۔ میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اور بھی بات سمجھا دوں نبی پاک کی زبان سے، چونکہ جو اتھینٹیکیشن اور جو پکی بات اور جو رتبہ اور جو مقام نبی کی زبان کا ہے وہ صحابی کی یا نبی پاک کے اور اس کے بعد سرکار کے اہل خانہ، وہ مرتبہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا جو خود رسول پاک کا ہے، کہ بعد میں یہ کہیں کہ نہیں جی یہ بات تو اہل بیت کی ہے یا نبی پاک کے اصحاب کی ہے، نبی کی بات تو نہیں ہے نا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، حالانکہ سوال بنتا نہیں تھا،
वैसे टेक्निकली अगर देखें तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इसने सवाल किया है कि ये जो आयत में घर जिक्र है घरों का, इससे मुराद कौन से घर हैं? तो आपने जवाब दिया नबियों के घर हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये जो अली पाक का घर है ये भी उनमें शामिल है? तवज्जो नहीं है शायद आपकी। अगर आप तवज्जो करें तो बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, बहुत बड़ा मसला। उनका या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया नबियों के घर हैं। फिर हजरत अली तो नबी नहीं है ना, मौला अली नबी नहीं, बीबी पाक फातिमा भी नबी नहीं, हसनैन करीमैन भी नबी। तो नबी पाक ने फरमाया था इस आयत में जिन घरों का जिक्र है वो है नबियों के घर। अच्छा, ये कौन सी तफसीर में? हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती की अद्दुर्रुल मंसूर में ये वाक़या लिखा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो घर है यानी हजरत अली का, बीबी फातिमा का, हसन हुसैन का, ये घर भी उन घरों में शामिल है। अब नबी पाक ने आगे से ये नहीं फरमाया बैठ जाओ आराम से, ये कोई नबियों का घर है। मैंने कहा है मैं नबियों के घर की बात कर रहा हूं, नहीं अहबाब गिरामी। मनशा अबू बकर सिद्दीक ये थी कि मुझे जो पता है दूसरों को भी पता चले। मनशा थी जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जो मुझे पता है बाकियों को भी तो पता चले ना। मुझे तो पता है इस घर की शान क्या है। अल्लाह का नबी बोला, खुदा का रसूल बोला, नअम हिया मिन अफादिलहा। ऐ अबू बकर, ये घर सिर्फ उनमें शामिल ही नहीं है बल्कि ये उन घरों से अफजल है। ये उन घरों से अफजल है। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन घरों से अफजल है। अच्छा, अब मसला है कि वहां तो मसला नहीं बना, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिमाग भी बड़ा था, उनका दिल भी बड़ा था, उनका ज़र्फ भी बड़ा था, वो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे। वहां मसला नहीं बना, लो जी वो तो नबियों के घर तो भी बढ़ाता, बढ़ा दिया। चूंकि वो नबी पाक का सहाबी थे इसलिए फौरन खुश होके बैठ गए कि जो मुझे पता था भला हो सबको पता लग गया, किसी को मसला नहीं बना। लेकिन आज उस हदीस को बयान करे जो तो सुन के कुछ लोगों को मसला बन जाता है। भाई अगर मसला ही बनना होता तो नबी पाक के शागिर्दों को बनता। उन्होंने जब कबूल कर लिया है तो गोया कि वो लोगों को समझाना चाहते थे, तुम अली के घर को सिर्फ इस नजर से ना देखो कि ये अली का घर है इसलिए ये नबियों से अफजल है। ये हकीकत में नबी का अपना घर है। चूंकि ये नबी इमामुल अंबिया है इसलिए इसका घर भी दूसरे नबियों से अफजल है। इसलिए अहबाब गिरामी, ये घर बड़ा घर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक के बेटे, उनसे किसी ने हज पे सवाल कर दिया कि ये जो यहाँ घर है इनमें से अफजल घर किसका है? वो खुद अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, खुद सरकार के खलीफा के साहबजादे थे। फरमा देते कि हमारा घर बड़ा है, नहीं, फरमाया अली का घर। किसका घर? तो अहबाब गिरामी, फिर बड़ा घर तो वही है ना। और जो मैंने आयत पिछले साल भी यही पढ़ी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो अब उम्मत को और नबी पाक सरकार के कलमा पढ़ने वालों को समझना मकसूद ये है कि जब सरकार के असहाब ने अली के घर को बड़ा घर तस्लीम कर लिया है, सैयदा ज़हरा के घर को बड़ा घर तस्लीम कर लिया है, हसनैन करीमैन के वालिदैन के घर को बड़ा घर तस्लीम कर लिया है, तो अबू बकर उमर फारूक और उनकी औलाद के मानने वालों को क्या मसला है? ऐ उम्मत मुस्तफ़ा, हमें भी तस्लीम करना होगा, ये उम्मत में बड़ा घर है, क्योंकि ये इमामुल अंबिया का घर है, ये खुदा के रसूल का घर है, अली पाक का घर घरों में बड़ा घर है। तो उस बड़े घर की बात करने के लिए भी बड़े जिगरे की बात होती है।
बड़ों की बात करना भी बड़े जिगरे की बात होती है, क्योंकि और ये याद रखिए प्रोपेगेंडे का दौर है, ये आज से नहीं है, शुरू से। आप जाएं आपको जगह जगह पे मिलेगा। ये पिछले साल जब मैं आया ना तो मोहम्मद बूटे से लोगों ने पूछा, अच्छा तुम ही शिया ही हो गए हैं फिर? उन्होंने कहा वो कितना? उन्होंने कहा तैयब शाह आया सी तकरीर कर। ये अंदाज है। मैं ये कहता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं, सरकार के सहाबा किराम हैं, ठेकेदारों ने उनको क्या मानना है? किसी ने उनको मानना सीखना है, वो भी हमारे पास आए। हम बताएंगे अजमत अबू बकर सिद्दीक क्या है, अजमत फारूक क्या है, अजमत उस्मान क्या है, नबी पाक के असहाब की अजमतें क्या हैं। तो इसलिए अहबाब गिरामी प्रोपेगेंडा और बात है, हकीकत और बात है। लेकिन चूंकि मेरा मिजाज ये, हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बड़ों की बात करूं। अली पाक की बात मेरे आबाओ अजदाद की बात है, हसनैन करीमैन की बात मेरे आबाओ अजदाद की बात है, मेरे घर की बात है, मेरे बड़ों की बात है। भाई इत्थे किसी दा भावें वो किसी कम दा ना होवे, लोग तो अपने उन प्यो दादे की भी शान बयान करते हैं। मेरे बाप दादा की तो बड़ी शान है, वो तो वाकई शानों वाले, वाकया तन अजमतों वाले हैं। इसलिए अहबाब गिरामी हम इन मुहर्रम के अय्याम में उनका जिक्र करते हैं जिनका जिक्र करने के लिए महाफिल सजाई जाती है। हम दूध की बोतल पे, शराब की बोतल पे दूध का लेबल लगा के बेचने वाले नहीं हैं। अगर दूध का ऐलान होगा तो दूध ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि ऐलान हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कॉन्फ्रेंस का और जिक्र हो यजीद वगैरह, ये हमसे नहीं होता, ये हमारे बस से बाहर है। हम जो ऐलान करेंगे जिक्र भी उनका ही होगा। और जब अय्याम होंगे सहाबा इकराम के, तो आइए कभी हमारे पास बैठ के सहाबा के अय्याम भी मना के देखें, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए अहबाब गिरामी ये जो अहले बैत की मोहब्बत है, मैंने पिछले साल भी आप अहबाब से अर्ज किया था, यकीनन मौसम में शिद्दत है, लेकिन अल्लाह आपका भला करे, आप मोहब्बत अहले बैत में बैठे हुए हैं। अभी ज्यादा मैं आपका ज्यादा भी वक्त नहीं लूंगा, चूंकि कुछ पैगाम देना तो जरूरी है। बाहर मवद्दत अहले बैत का तकाजा क्या है, मैं अर्ज कर दूं। इधर कोई शख्स कुरान पाक बेच रहा हो, ये आपका इधर मकतबा है, आप जाएं वहां मकतबे से कुरान खरीदें, उसको पढ़ें। भाई इधर मेरी तरफ तवज्जो रखें, सवाब होगा कि नहीं होगा? उस कुरान से याद करके नमाज में पढ़ें, सवाब होगा? होगा। उस कुरान को ले जाएं कब्रिस्तान में पढ़ें, सवाब। उस कुरान को बच्चों को पढ़ाएं, सवाब होगा। और अगर कुरान चोरी करके ले आए, आप उसको तहज्जुद में पढ़ें, सवाब नहीं होगा। आप उस कुरान को याद करके, उस चोरी के कुरान से जिसकी कीमत नहीं अदा हुई, उसका हदिया नहीं दिया आपने, चोरी करके ले आए, किसी से छीन के ले आए, बगैर हदिया और कीमत के ला के उसको पढ़ रहे हैं, अदाई नहीं की कीमत उसकी, बेशक सारा मोहल्ला मिलके उसको देख देख के पढ़े, उसका सवाब नहीं होगा, उल्टा गुनाह। क्यों? उसके उस नुस्खे की आपने हदिया नहीं अदा किया, कीमत नहीं अदा की। इसलिए अहबाब गिरामी हसनैन करीमैन की मोहब्बत, हसनैन करीमैन से वफादारी, अली और ज़हरा से वफादारी, ये पूरे इस्लाम की कीमत है, पूरे इस्लाम की कीमत है, हर इबादत की कीमत है। अगर आपने मिसाल की, शायद मैं शायद समझाने में कामयाब नहीं हो सका, कुरान खरीद के लाएं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, सवाब होगा। बगैर कीमत दिए लेके आएंगे, सवाब की बजाय उल्टा गुनाह होगा। चोरी करके ले आए, किसी का उठा के ले आए, क्या सवाब होगा? ऐसे ही अहबाब गिरामी लाख कोई नमाजें पढ़े, लाख कोई इबादत करे, अल्लाह ने पंजतन पाक की और इस घराने की मोहब्बत को पूरे इस्लाम की कीमत रखा है। और ये अल्लाह ने खुद रखा है, खुद रखा है अल्लाह ने। सहाबा कराम आ गए, या रसूल अल्लाह आप बहुत खपते हैं, आप बड़े परेशान होते हैं,
دن رات ہماری اصلاح کے لیے آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ دنوں کو محنت کرتے ہیں، رات رات جاگتے ہیں، آپ رات کو ہماری فکر میں مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، مالک ان کو بچا لے، مالک ان کی حفاظت فرما۔ یا رسول اللہ آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ کے آستان بڑا ہے، اس آستان کا خرچہ بہت بڑا ہے، ہم نے فنڈنگ کی ہے، ہم نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ کریم ہیں، ہم یہ چندہ، ہم یہ پیسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، بڑے موقع کی بات ہے۔ صحابہ نبی کو اجرت پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی محنت کی، رسالت کا اجر پیش کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام۔ جبریل جاؤ، نبی نہ بولے خدا بولے، رسول جواب نہ دے خدا جواب دے۔ جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ اپنے ان صحابہ سے کہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کو، تمہاری یہ جو رسول دن رات محنت کرتا ہے، کھپتا ہے، تمہیں عذاب سے بچاتا ہے، دین سکھاتا ہے، عبادات عطا کرتا ہے، عبادات کے جو اس میں باطن ہے وہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ کا قرب سے نوازتا ہے، یہ پیسے اس کی اجر نہیں ہے، یہ تمہاری یہ جو تم اکٹھا کر کے لائے ہو یہ اس کی اجرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی بولا، رب کا رسول بولا، اے میرے صحابہ میں مامور ہوں، میں کیا ہوں؟ میں مامور ہوں، میں اللہ کی منشا کے علاوہ نہ ہونٹ ہلاتا ہوں نہ زبان ہلاتا ہوں۔ یہ تم جو اکٹھے ہو کے یہ پیسے اکٹھے کر کے مجھے دینا چاہتے ہو، میرے اللہ نے فرمایا ہے یہ میری محنت کا ثمر نہیں ہے، یہ میری محنت کی کا اجرت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ کی محنت کی اجرت کیا ہے؟ فرمایا علی سے محبت، علی کی وفاداری، میری بیٹی زہرا کی وفاداری، میرے علی اور زہرا کے بچوں کی وفاداری، مبدت کا معنی یہ ہے ان کی وفاداری، یہ لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے سارے جہانوں کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، مجھے اس دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو اس گھر سے وفاداری کر کے دکھاؤ۔ اس لیے احباب گرامی وہ بات سنی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، وہ بات سنی تھی میرے نبی کے صحابہ کرام نے، اس لیے انہوں نے بھی چاہا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، تو وہ دور تو گزر گیا، وہ تو اپنے دور سے گزر کے چلے گئے، اب یہ ذمہ داری ہے میرے اوپر، اب یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اس دور کے قرآن پڑھنے والے آپ ہیں اور میں، اس دور میں اللہ کا حکم لینے والے آپ ہیں اور میں، اس دور میں کچھ بھی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اب ہم نے اگر یہ پروگرام اور اللہ کا حکم سن لیا ہے تو اگر اب ہم فوت ہو جائیں، ابھی اسی وقت فوت ہو جائیں، کل کو فوت ہو جائیں، پرسوں کو فوت ہو جائیں، اور اللہ پاک پوچھے وہاں پر میدان حشر میں کھڑا کر کے کہ تم کون سے دین سے آئے ہو، یہ جو قبر میں سوال ہوتا ہے، ما دینوں کا، کس دین سے تعلق رکھتے تھے، تو جواب آئے گا دین اسلام سے، تو پوچھا نہیں جائے گا دین اسلام کی اجرت بھی کوئی مانگی تھی میں نے؟ کیا سمجھتے ہو قبر سے ویسے ہی گزر جاؤ؟ سادہ سا ہی سوال ہے، اس سارے دین اسلام کی اجرت بھی تو اللہ نے مانگی تھی، حکم دیا تھا، اجرت ٹھہرائی تھی، مقرر کی تھی۔ اس لیے میں احباب سے کہتا رہتا ہوں، میں اس دور کے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں، آپ کی قبر میں میں نے نہیں آنا، آپ کی قبر میں یہاں سے کسی مولوی نے نہیں جانا، کسی مفتی، کسی مفکر نے نہیں آنا، اپنی قبر سے گزر کے خود آپ نے جانا ہے، میری قبر سے گزر کے خود میں نے جانا ہے۔ تو اس قبر میں اور اس حشر میں یہ جو دین ہے اس کی اجرت جو اللہ نے ٹھہرائی ہے تو اس کا جواب ہوگا ہمارے پاس؟
کہ دین تو فٹافٹ کہہ دیں گے چرب زبانی سے، دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر بات دین کی ہی ہے کہ اس دین کی قیمت ادا کر کے آئے ہو، اتنا مہنگا دین، اتنا یہ ارزاں نہیں تھا، مہنگا تھا، بہت مہنگا تھا، اس کی قیمت چکائی تھی. تو اس کی کیا قیمت یہ ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کر لے بیٹھ کے تو اس پر چڑھ دوڑیں اور اس پر فتووں کی بوچھاڑ کر دیں. احباب گرامی حوصلہ کریں، میں کہتا ہوں وہ بختوں والا ہے جو اہل بیت اطہار کی نوکری کرتا ہے، وہ نصیبوں والا ہے جو اہل بیت اطہار کی نوکری کرتا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ عالم ارواح میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا نے مختلف علاقوں میں، مختلف دور میں، مختلف سالوں میں اپنے غلاموں کو خود چنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کا اس کا نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہاں نہیں پتا؟ کیا رسول کو خبر نہیں ہے اس بات کی؟ علم غیب پہ مناظرے کروانے والوں، کیا رسول معظم بے خبر ہے ان محافل سے کہ میرے جگر پاروں کے نام کی محفل کوئی کر رہا ہے؟ کوئی اور کوئی کون؟ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا. اتنا بڑا گاؤں ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر کوئی کروا رہا ہے نبی کے بیٹوں کی محفل. کلمہ تو سب نہیں پڑھا ہے، محفل کوئی کروا رہا ہے، اور پھر بھی خوش بخت ہو کہ آئے ہوئے ہو اس محفل میں. چلو کروا نہیں رہے، بیٹھ کے کر تو رہے ہو نا. اس رسول کے بیٹوں کی محفل جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بے وفائی نہیں ہے، یہ وفاداری کی علامت ہے. اس لیے احباب گرامی ذہن میں رکھیے گا، ہم کربلا کو بلا نہیں سکتے. اور یاد رکھیں، میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں. کوئی گھر بنائے، گھر بنا لے، سونے کا بنا دے، خوبصورت کر دے، اس میں وائرنگ کروا کے اس کی ساری اس میں جو سہولیات ہیں رہنے کی وہ ہو جائیں، اور خدا نہ خواستہ وہاں آکسیجن ہی نہ ہو، زندگی ممکن ہے؟ تو یہ اسلام ایک گھر ہے، اور اس گھر میں رہنے کے لیے، سانس لینے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ حب اہل بیت ہے. یہ وہ آکسیجن ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کا پیغام دیں کہ یہ شیعہ سنی وابی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ نجات کا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ ہے، نجات کا مسئلہ ہے. اور یاد رکھ لیں، یہ کربلا اگر ہمیں بھول جائیں تو ہم اپنی موت مر جائیں. کربلا کو یاد رکھیں، کربلا میں دین بچایا گیا ہے، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام وہ ایک نمائندے تھے. میں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کر دوں، آپ 10 محرم کو آئیں میرے پاس ادھر دربار شریف پہ، تاکہ پراپوگنڈے بھی کلیئر ہو جائیں اور ذکر اہل بیت. یہ جو کہا جاتا ہے، یقین جانیے، یہ ادھر پائی شفیق ابھی اٹھ کے چلا گیا، ان سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ رانا مانت ہمارے بیٹھے ہوئے دوست ہیں اور بھی ہیں. جو میں سنے ہیں 33 ماتم ہوا ہے، مسلح پہ بیٹھ کے جھوٹ بول کے جا کے پھر مسلح پہ کھڑے ہونا، یہ سکھایا جاتا ہے حسین پاک کی مخالفت میں. اور حسین کیا سکھاتا ہے؟ عزت سے جیو. حسین کیا سکھاتا؟ سچ بول کے جیو. کربلا کا پیغام ہے باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ. کربلا کا پیغام ہے غیرت سے جیو. کربلا کا پیغام ہے پراپوگنڈوں سے گھبراؤ نہیں. کربلا کا پیغام ہے حق کو جان کے جیو، سچ بول کے جیو. یہ کربلا کا پیغام ہے. اس لیے احباب گرامی جنہوں نے پراپوگنڈے کیے تھے اور کہا تھا حضرت علی علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے، حضرت علی علیہ السلام سنت کے تارک ہیں، حضرت علی علیہ السلام دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. احباب گرامی آج حالت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں تنابیں کھینچی جاتی ہیں کہ یار ذرا رک کے کہیں غلو نہ ہو جائے، علی کے فضائل میں کہیں بڑھ نہ جاؤ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور جہاں سے یہ پراپوگنڈے ہوتے تھے، آج کیا ہے؟ پلیز
تھوڑا سا سنبھل کے یار کچھ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، نبی پاک کی صحبت کا حیا کر لیں، مہربانی کچھ نہ کہیں، رک جائیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ترلے کیے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کہیں، اور علی پاک جن کے بارے میں پراپیگنڈے کیے جا رہے تھے، کہا جاتا ہے یار ٹھیک ہے علی بڑی فضیلت والا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا رک کے پتہ چلا حق حق ہی ہوتا ہے، حق اپنا آپ دکھا کے رہتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی کربلا کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے وہ غیرت والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ نعرہ لگائیں، پہلے میں بولوں گا بعد میں آپ بولیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بھی دیکھیں لبیک یا رسول اللہ اسی کا ہی ہے جس کا لبیک یا حسین قبول ہے۔ آج حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ مولا حسین علیہ السلام کی مولا حسن کی اولاد ہیں، اگر وہ آج آ جائیں تو آپ ساتھ ملیں گے؟ تیار ہیں نا ان کے ساتھ ملنے کے لیے؟ بالکل تیار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے حضرت امام مہدی؟ جانتے ہیں آپ؟ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ایک طرف کل دنیا کے مولوی کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف وہ علی کا شہزادہ کھڑا ہو، آپ کس طرف ہوں گے؟ کس کے شہزادے کی طرف؟ کیوں؟ ہمیں پتہ میرے نبی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا محمد مہدی آئے گا، کل زمانہ ایک طرف ہو، وہ ہدایت کا نشان ہو، اس کے ساتھ مل جانا وہ تمہیں پار لگا دے گا، وہ ہدایت ہی ہدایت کا نور پھیلا دے گا۔ احباب گرامی کل جو ملنا علی کے بیٹے سے، آج ہی علی کے بیٹے کے سپاہی بن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس لیے میں یہ کربلا کو جانے، آپ کربلا کو یاد رکھنے والا غیرت و حمیت والا ہوتا ہے، اور کربلا کو بلا دینے والا غیرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جائیں آپ ڈھونڈ لیں جو آج کربلا کے مشن کے خلاف ہیں، تلاش کرنا شروع کر دیں، آپ کو رتی بر غیرت وہاں نہیں ملے گی۔ اگر غیرت والے دیکھنے ہیں تو کربلا والے بن جائیں، حمیت والے، حق کے سامنے ڈٹنے والے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جسم ویسے بھی تو ختم ہونے والا ہے، یہ جسم ویسے بھی تو موت کا نوالا ہے، یہ کون سا دنیا میں رہ جائے گا؟ یا حسین پھر کیا کریں؟ فرمایا غیرت سے جیو، عزت کی موت مرو۔ اس لیے احباب گرامی رازق خدا ہے، موت کا مالک خدا ہے، ایک سانس بھی آگے نہیں بڑھے گی جب اللہ کا حکم آ جائے گا، ایک نوالا بھی منہ میں نہیں اترے گا جو اللہ نے حصے میں نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر کیا ڈرنا، کس سے ڈرنا؟ ہم نے ان کا انجام دیکھا ہے جنہوں نے علی والوں کے خلاف پراپیگنڈے کیے ہیں، وہ اپنی موت آپ مر گئے، علی والوں کا نام اب بھی زندہ ہے، سرفرازیوں پر ان کا نام لہرا رہا ہے۔ جنہوں نے کربلا کو یاد رکھا ہے اور جنہوں نے کربلا بھلا دی وہ اپنی موت۔ آپ اپنے بچوں کو کربلا یاد کروائیں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا کربلا سے پیغام یہ ہے کہ اگر باطل بظاہر کتنا بھی طاقتور ہو، کربلا کا پیغام ہے جھک نہیں، ڈر نہیں، پریشان نہ ہو، اگر ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے تو کربلا کا پیغام پڑھ، عزت سے جینا ہے تو کربلا کا پیغام پڑھ، عزت سے مرنا ہے تو کربلا کا پیغام پڑھ۔ یہ بچوں کو پڑھائیں باب کربلا۔ اور مجھے محمد بوٹا جو ہے اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دے، حضرت غازی عباس کی بات کریں، میں اس وفا کے شہنشاہ کی کیا بات عرض کروں، کیا میں عرض کروں کہ اس حضرت عباس جو کہ سگا بھائی ہے مولا علی علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس حسنین کریمین کا سگا بھائی، وہ بھی علی کا بیٹا ہے، یہ بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وفا کا سبق پڑھایا۔
اور میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ اے عباس تو علی کا بیٹا ضرور ہے مگر تو سیدہ زہرا کا بیٹا نہیں۔ میں نے اپنی ماں کا وفا کا یاد کروایا ہوا سبق یاد اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میرا آقا حسین ہے۔ احباب گرامی، اور پھر کیا وفا ہے حضرت عباس کی کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کہ ان کو اگر کوئی امید ہے، اگر کوئی حوصلہ ہے تو وہ نام عباس سے ہے۔ اور میں ان کی شہادت، ایک بزرگ تھے انہوں نے حضرت غازی عباس سرکار کی شہادت پڑھی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی جعفر الطیار سرکار کی طرح 2 پر عطا فرمائے۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ میں عرض کروں گا کہ میرا غازی شہنشاہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا پھرتا، ہم یہ جو محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں کہ یا غازی عباس، کبھی پھیرا لگاتے لگاتے یہاں سے بھی اگر اللہ نے آپ کو طاقت پرواز دی ہے تو تیرے غلام تیرے نام کی محفل سجا کے اپنے گھر میں سجا کے بیٹھے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جس طرح وہاں کرم فرمایا ہے یہاں ان کی وفا کا میں کیا عرض کروں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ، میں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں۔ حضرت امام زید جو تھے امام زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے اپنے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا جو زین العابدین علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان سے کہا کہ بھائی باقر، میرے والد گرامی حضرت زین العابدین روتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت ہی روتے رہتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت امام باقر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی زید، جو میرے بابا زین العابدین نے دیکھا ہے نا کربلا میں، جو مناظر میرے بابا زین العابدین نے دیکھیں اور جس طرح کی حالت میری پھوپھی زینب کی حضرت زین العابدین نے دیکھی اپنی پھوپھو جان کی، وہ تو نے بھی دیکھی ہوتی تو تو بھی روتا رہتا۔ تو اے اپنے بیٹیوں والوں، اے بہنوں والوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نبی کی بیٹیوں کا بھی سوچا کرو کہ انہوں نے دین کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے۔ اس لیے میں تفصیلاً اگر آپ کا من ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ کچھ حصہ اس کربلا کا اور سیدہ زینب کا، اور یہ میں انشاءاللہ 10 محرم پہ وہاں عرض کروں گا، ضرور تشریف لائیں آپ وہاں، لیکن میں اس وفادار کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ جب وہاں کربلا میں سب شہید ہو گئے تو جب ان کو قیدی کیا گیا، باندھ لیا گیا، تو اس وقت حالانکہ پتہ تھا کہ سب شہید ہو گئے، پتہ تھا حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے، پتہ تھا حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، لیکن یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ سیدہ زینب نے اس وقت حضرت علی اکبر کو ندا نہیں کی، حضرت امام حسین کو ندا نہیں کی، اگر کسی کو ندا کی تو وہ یہ ندا کی، یا ابا الفضل عباس، اے میرے عباس بھائی کہاں ہو؟ دیکھو تیری بہنوں کو آج رسیوں سے علی کی بیٹیوں کو کیسے باندھا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ مان تران سارا اس وفا کے شہنشاہ حضرت غازی عباس کے ساتھ تھا۔ اور میں کیا عرض کروں، بی بی سکینہ نے حضرت عباس سے کیوں کہا کہ چچا میں نے پانی پینا ہے؟ اپنے بابا حسین سے کہہ دیتی، اپنے بھائی علی اکبر سے کہہ دیتی، اور کسی سے کہہ دیتی، اور میں حیران ہوں کہ بار بار کہتی ہیں کہ میں نے پانی پینا ہے، لیکن جب حضرت عباس شہید ہو گئے، وہ حسین علیہ السلام کی 4 سال کی چھوٹی سی بیٹی پانی کے انتظار میں خیمے کے دروازے میں کھڑی، جب بتایا گیا کہ بیٹی یہ برتن رکھ دے، چچا عباس آنے والے نہیں ہیں، شہید ہو گئے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اسی پیاسی شہزادی نے، اسی پیاس سے بلکتی ہوئی حسین پاک کی بیٹی نے کسی سے پانی نہیں مانگا، کسی سے پانی نہیں مانگا، پھر بولی نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے،
احباب گرامی یہ کیا تھا، یہ ماجرا کیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی پانی کی طلب میں ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ چچا عباس بھی چلے گئے تو برتن رکھ دیتی ہیں، پانی طلب ہی نہیں کرتی۔ کیا پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ لوگوں ہماری امیدیں وابستہ اللہ کے اس ولی حضرت غازی عباس جو کہ میرے چچا ہیں ان سے ہے۔ تو آپ کیا ان کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس اہل بیت اطہار کے بڑے سے لے کر امام حسین علیہ السلام، سیدہ زینب سے لے کر سیدہ سکینہ تک، گھر کا ہر فرد جن کی طرف امید لگائے بیٹھا ہو، اس وفا کے شہنشاہ کا نام حضرت غازی عباس ہے، اور سارے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت قاسم بھی شہید ہوئے، لیکن حضرت غازی عباس کی کیا نسبت ہے میرے مولا حسین سے؟ کسی کی شہادت پہ میرے آقا حسین نے یوں بلک کے نہیں کہا ان کا سارت ظہری الان، ہائے میری اب کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ کس کے جانے پہ کمر ٹوٹی میرے مولا حسین علیہ السلام کی؟ وہ حضرت غازی عباس سے۔ اس لیے احباب گرامی یہ وفا کا خاندان ہے، اور میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا، میں بتانے سے قاصر ہوں کہ جو ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، جو ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں، ان پر سیدہ زہرا کی کیا نگاہ کرم ہوتی۔ میں یہ محفل میں بتانے سے عاجز ہوں اور قاصر ہوں، بس میرے مولا حسین علیہ السلام نے خود فرمایا۔ امام احمد بن حنبل جو ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے لکھا فضائل صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں مولا حسین کو دیکھیں، ان کو پتا تھا کہ امت میں ہمیں یاد کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، ہماری مصیبت کو یاد کر کے رونے والے بھی ہوں گے۔ انہوں نے اس لیے ان کے لیے کہا کہ کہیں وہ بے یار و مددگار نہ رہ جائیں، ہمیں یاد کر کے رونے والے یہی نہ سوچتے رہیں کہ حسین کی ہمارے اوپر نگاہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے خود فرما کے گئے من قطرت فینا قطرتن ودمعت فینا دمعتن، جس نے ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے جس کو آنسو آ گئے یا اس کا کوئی آنسو کا قطرہ نیچے گر گیا، اسواہ اللہ تعالی الجنہ، رب تعالی اس کی جزا اس کو جنت دے گا۔ ہماری مصیبت کو یاد کر کے گرا ہوا آنسو کا قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس لیے احباب گرامی حسین علیہ السلام کے وفادار بن جائیں، کربلا سے جڑ جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کربلا سے جڑنے کا مقصد ہے کہ آپ سرکار کے صحابہ سے ہٹ جائیں، نہیں، اصحاب مصطفیٰ تو خود اس گھر سے جوڑنا چاہتے ہیں، اصحاب مصطفیٰ تو خود اس گھر سے لگانا چاہتے ہیں۔ آپ پڑھیں کبھی تعلیمات میرے نبی پاک کے صحابہ کرام کی، وہ آپ کو اس گھر سے جوڑتے دکھائی دیں گے۔ یہ ملا ہے بدنہاد جو اس گھر سے صحابہ کے نام پہ لوگوں کو توڑتا دکھائی دے گا، نہیں احباب گرامی۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے کہ صحابہ کرام کے محبت کے مکان میں بیٹھ کر اہل بیت اطہار کی مودت کو اپنے سینوں میں بسا لیں۔ کسی نے آپ کی قبر میں نہیں آنا، آپ نے اپنی قبر میں سے خود گزر کے جانا ہے، اور حوض کوثر کے ساقی حسنین کریمین ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا ہے؟ جب سوال کیا تھا کسی نے، میں آپ کو عرض کر دوں یہ ہمارے اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حوض کوثر کا ساقی کون؟ حوض کوثر کا ساقی کون؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، آپ نے فرمایا جس کو علی پہچانے گا، توجہ ہے، جس کو علی پہچانے گا وہ گزر کے حوض کوثر تک پہنچے گا، جس کو علی نہیں پہچانے گا وہ حوض کوثر تک جا نہیں سکے۔ وہاں پر پہرے خدا کے بٹھائے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کی طاقت سے آپ واقف نہیں ہیں۔ حشر کا میدان ستیانے کا میدان نہیں ہے کہ جس کا من چاہے کوئی وہاں سے گزر جائے گا، نہیں، یہ اتھارٹی
اور یہ سند، یہ طاقت، یہ اتھینٹیکیشن اور یہ آئیڈینٹیفیکیشن اللہ پاک مولا علی کو عطا فرمائے گا۔ علی پہچان کون ہے تیری محبت والا۔ آج میدان حشر میں امت مصطفیٰ کا فرد وہی کہلائے گا جسے علی ڈکلیئر کرے گا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں نہ ہو، میں کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ اگر موجود ہو تو پھر علی کے بچوں کے وفادار بن جائیں۔ حوض کوثر کے علاوہ پانی کی بوند نہیں ملے گی کسی کو۔ اگر کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں، یاد رکھ لیں پہرا بٹھایا ہوا ہے اللہ نے، اور اللہ پاک فرمائے گا علی آج میں یہ پہچان تجھ پہ چھوڑتا ہوں، پہچان اور گزار دے جس کو تو کہتا ہے یہ امت مصطفیٰ ہے۔ کون گزرے گا وہاں سے علی پاک کی مہر کے بغیر؟ اس لیے احباب گرامی ڈر جائیے اس وقت سے، خوف رکھیں اپنے دل میں، اور یہ نہ ہو کہ ہم علی پاک کے ذکر سے ہمارے دم گھٹتے ہوں، یا کسی ملا ملوانے کے کہنے کے چکر میں آ کے ہم کہیں یہ شیعوں کا مضمون ہے، یہ سنیوں کا مضمون نہیں ہے۔ یہاں وفادار رہیں۔ علی پاک کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کے نام پہ تکلیف کس کو ہوتی ہے اور میرے بچوں کا وفادار کون ہے؟ کیا علی پاک نہیں جانتے؟ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں انا الحسنیو، میں علی کے بیٹے حسن کی اولاد ہوں، والمقدہ مقامی، اور میرا مقام وہاں ہے اولیاء میں جہاں دوسرے نبیوں کی نظر بھی نہیں جاتی، اور یہ فیض مولا حسن کا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ نسبت مولا حسن کی ہے۔ کوئی حسن کا بیٹا کہتا ہے جو علی کا پوتا ہے، وہ کہتا ہے تو کیا سمجھے، یہ زمین مجھے روز خبر دیتی ہے اپنے اوپر رونما ہونے والے واقعات کی، مہینے مجھے خبر دیتے ہیں، سال مجھے خبر دیتے ہیں۔ یہ تو علی کا بیٹا ہے، اور علی کے خود ولایت کا مقام کیا ہے؟ یہ زمین خبر دیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زمین کا یہ ٹکڑا جس پہ علی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ خاموش رہے گا؟ نہیں، یہ بول بول کے نجف اشرف کے تاجدار کو کہے گا کہ تاجدار حلقہ، ستیانے کے فلاں ٹکڑے پر بیٹھ کر تیرے فلاں غلاموں نے تیرے بیٹوں کی مصیبتوں کو یاد کیا اور وفاداری کا درس دیا۔ ہم عہد کرتے ہیں اس آج کی محفل میں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، اپنے دوست کرتے، سب کا میں ذمہ دار نہیں ہوتا، کہ ہمیں پتہ ہے پہچاننا علی نے ہے۔ تو احباب گرامی ہمیں ضرورت ہے حوض کوثر کے جام کی، تو گزارے گا کون؟ مولا علی علیہ السلام۔ کون گزارے گا؟ مولا علی علیہ السلام گزاریں گے۔ اب آگے یہ میرے نبی کی مرضی ہے، وہ کہیں ابو بکر یہ آ گیا ہے اس کو تو پلا دے، عمر اس کو علی نے گزار دیا اس کو تو پلا دے، حسنین یہ آ گیا ہے تمہارے بابا نے آنے دیا اس کو تو پلا دے۔ یہ نبی کی بات ہے، کیونکہ وہ ساقی و کوثر ہے، وہ کس کے ہاتھوں سے کس کو جام عطا کر دے۔ اگر حضرت ابو بکر کے ہاتھوں سے ملے تو ہم ان سے بگڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن یہ طے ہے کہ گزارے گا حسنین کا بابا علی، یہ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اسی حسنین کا بابا میرے نبی کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہوگا، اور اللہ پاک فرمائے گا آج جس کو بھی جگہ ملے گی اس علی کے ہاتھ میں جو علم پکڑا ہوا ہے، جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے، جو پرچم پکڑا ہوا ہے، اسی کے نیچے جگہ ملے گی۔ احباب گرامی وہ بھی حسنین کے بابا کے ہاتھ میں ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ پل صراط پہ چڑھ کے جنت میں جانے کا، وہاں پھر حسنین کا بابا علی کھڑا ہے، کربلا والوں کا بابا علی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تصدیق کی مہر ہے، تصدیق کی مہر حسنین کریمین کے بابا علی کے ہاتھ میں، کربلا والوں کے بابا علی کے ہاتھ میں۔ اللہ فرمائے گا علی یہ ویزا جنت کا سٹیمپ ہوگا تیرے ہاتھوں سے۔ اور پھر اگلا مرحلہ، کہتے ہیں میں نہیں گھبراتا، میں گھبراتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں مطمئن ہوں، میں 2-3 کتابیں نہیں پڑھتا،
الحمدللہ سب کچھ میری نظر میں ہے. جب اگلا مرحلہ آئے گا، جب علی مہر لگا دے گا، وہ پلسرات پہ چڑھے گا، اگلی سائیڈ پہ میرے نبی کھڑے ہیں، عرض کریں گے رب سلم امتی، یا اللہ میرے امتی کو علی نے چڑھا تو دیا ہے، پار تو لگا دے. رب سلم امتی کی صدائیں میرے نبی پاک دے رہے ہوں گے. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جب بندہ قدم رکھے گا پلسرات سے آگے، جنت کا دروازہ نظر آئے گا. اب جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی منشا ہے. وہاں پر لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ و فاطمہ امۃ اللہ الحسن والحسین صف. یہ ستیانے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ستیانے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. لکھا ہوگا جنت کے دروازے پر، مولا یہ نام لکھے ہیں، فرمایا جان جا یہ جنت کس کی ہے، ابھی بھی نہیں پتا چلا تجھے، ابھی بھی نہیں تجھے پتا کہ یہ جنت کس کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے کلمہ، اور کلمے کے ساتھ آگے علی حب اللہ و فاطمہ امۃ اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ، یہ لکھا ہوگا. تو احباب گرامی پھر بھی امت کو پتہ نہ چلے کہ کن کے ناموں کے سائے سے گزر کر جنت میں امتیوں کا داخلہ ہوگا. وہ پنجتن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، میں نے سب کے مکان دیکھے، لیکن جو ہمارا گھر ہے جس میں میں علی فاطمہ حسن حسین ہوں گے، اس گھر کی چھت نہیں تھی، باقی گھروں کی چھتیں تھی. باقی تھی چھتیں، اس کی نہیں تھی. یا رسول اللہ اس کی چھت کہاں گئی؟ فرمایا سقفها عرش الرحمن، ہمارے گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے. ہمارے گھر کی چھت جنت میں اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش کی کیا خوبصورتی ہے، اللہ کا عرش عرش عظیم ہے. اس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں کر سکتے کہ اللہ کا گھر کتنا، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، جس کو اللہ عرش عظیم کہتا ہے. اگر ان کی گھر کا چھت عرش عظیم ہے تو آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. بھی جانتے ہیں عرش کے علاوہ کوئی سایہ، وہ جس عرش کا سایہ ہوگا وہ تو زہرا کے گھر کی چھت ہے، وہ تو حسنین کے گھر کی چھت ہے، وہ تو کربلا کے باشیوں کے گھر کی چھت ہے، وہ تو علی المرتضیٰ کے گھر کی چھت ہے. تو سایہ بھی قیامت والے دن انہی کی گھر کی چھت کا ملے گا جن کے ذکر سے آج کچھ لوگوں کو مسئلہ بنتا. اس لیے احباب گرامی چھوڑیے اس بات کو، اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے، اس عرش کے سائے کے متلاشی ہوتے ہوئے، حوض کوثر کے جام کے طالب بنتے ہوئے، پل صراط سے سلامتی سے گزرنے کی خواہش لیتے ہوئے اس گھر کے وفادار بن جائیں، کربلا والوں کے گھر کے وفادار بن جائیں. اور یہ پیغام ہے، میں تو ہر جگہ پہ یہ پیغام، اور گھبراتا بھی نہیں ہوں. کیوں گھبراتا؟ اس لیے نہیں ہوں، میرا امیر حسین ہے. یا حسین لبیک یا حسین، سلامت رہیں. کیوں؟ میرا امیر حسین ہے، اور جن کا امیر حسین ہوتا ہے نا ان کے دلوں کو قرار ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے عزت کا مالک خدا ہے، رزق کا مالک خدا ہے، زندگی کا مالک خدا ہے، موت کا مالک خدا ہے. رب نہ کسی کو ذلیل کر دے، کسی کے کہنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. رب نہ موت دے دے، کسی کے مارنے سے کوئی نہیں مرتا. رب عزت دے تو وہ عزت والا ہوتا ہے. رب نہ رزق سے ہاتھ روک لے، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. اس لیے احباب گرامی میں کہتا ہوں کہ حوصلے والے بنے. آئیے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنے والے اس میدان میں اتریں، اور علی پاک اور ان کے بچوں کی محبت کا علم لے کے اس محبت کے میدان میں ہم کھڑے ہو جائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بھی منشا ہے، اور یہ سارے دین کی قیمت ان کی محبت ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رحمان کا فیصلہ ہے. سلامت رہیں تا قیامت رہیں. میری طرف سے بار بار آپ کو دعوت ہے کہ مہربانی فرمائیے گا
آئیے گا 10 محرم کو میرے والد گرامی کے مزار شریف پہ 33 شک میں، اور تاکہ مل بیٹھ کے ایک مرتبہ ایسے ذکر کریں کہ جو آپ کو سارا سال یاد رہے، سارا سال یاد رہے۔ رب العالمین آپ کا، میرا اور اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اب آپ